دیکھیں، بہت ساری تصاویر تو ڈان میں پبلش ہو چکی. ڈان نے ایک آرٹیکل کی سیریز میں نے ڈان کے لیے کی، جس میں جی پی کی ہر ویلی، ہر علاقے کے بارے میں نے لکھا بھی اور اس کے ساتھ تصاویر بھی اٹیچ ہیں. تو یہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ریلیجیس ایریا. دوسرا، یہاں کے لوگوں کو بھی ٹورسٹ کو ویلکم کرنا چاہیے. جب آپ کسی بھی ٹورسٹ کے ساتھ خوش اخلاقی سے بولیں گے، اس کو ویلکم کریں گے اپنے ایریا میں، تو آپ کا ٹورزم بڑھے گا. السلام علیکم ناظرین. جی بی ٹوڈے پروگرام کے ساتھ پروگرام کا میزبان قاسم نسیم حاضر ہے. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہفتے میں 4 روز گلگت بلتستان کے حالات حاضرہ اور کرنٹ افیئرس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہفتے میں 2 دن ملکی سطح کی اور گلگت بلتستان سطح کی جو اہم ترین شخصیات ہیں جو مختلف شعبۂ زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور وہ اس فیلڈ میں کیا کچھ خدمات انجام دے رہے ہیں اور کس نوعیت کا ان کا کام ہے، اس سے آپ کو متعارف کراتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس انٹرویوز کے سلسلے کا پہلا انٹرویو ہم ایک ایسی شخصیت سے کر رہے ہیں جو کہ نہ صرف ملکی سطح بلکہ بین الاقوامی سطح کی شہرت یافتہ ہیں، اور ان کی نہ صرف عالمی سطح پہ، نہ صرف ملکی سطح پہ، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ بلتستان کو اجاگر کرنے اور گلگت بلتستان کی جو قدرتی حسن ہے، خوبصورتی ہے، اس کو اجاگر کرنے میں آپ کا گراں قدر آپ کی خدمات ہیں، جو کہ ملکی میڈیا چینل سے، ملکی بڑے اخبارات سے اور بین الاقوامی سطح پر وہ اجاگر ہوتے رہیں. میری مراد ہے سید مہندی بخاری صاحب. آپ اسم بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں اور عالمی شہرت یافتہ آپ فوٹوگرافر ہیں. پیشے کے اعتبار سے آپ تدریس سے بھی وابستہ رہے. آپ یونیورسٹی آف لاہور کریٹیو آرٹ ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہے، اور قدرتی مناظر کی جو فوٹوگرافی وہ آپ کا مشغلہ ہے. مہارت کے اعتبار سے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پہ آپ کو شہرت حاصل ہے. فوٹوگرافک آرٹس سوسائٹی پاکستان کے آپ ممبر ہیں. ڈی ایس ایل آر کیمروں کے لینزز بنانے والی کورین کمپنی کے آپ برانڈ ایمبیسیڈر ہیں. نیشنل جغرافک چینل، قومی ٹی وی چینلز، انگریزی اخبار ڈان اور دیگر اخبارات، ان پہ مناظر فطرت سے مشتمل آپ کی تصاویر پہ خصوصی اشاعتیں رہی ہیں، اور پھر آپ کے جو مختلف ملکوں کے، مختلف علاقوں کے سفر نامے ہوتے ہیں وہ بھی ڈان اخبار میں شائع ہوتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ ملکی سطح پہ ملک کو ایک پہچان دینے اور ملک میں سیاحت کو فروغ دینے میں آپ کا ایک بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، کردار رہا ہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس چینل کے انٹرویو کا آغاز اتنی ہم جہت شخصیت سے ہم کرنے جا رہے ہیں. تو سر میں آپ کو ویلکم کہوں گا بہت شکریہ آپ کا. ہمارے چینل کے اوپر بھی، اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ ایک نادر موقع ہے کہ وہ آپ کی اس فن کے بارے میں اور آپ کی تجربات، مشاہدات اور اس حوالے سے جانیں گے. تو ہم سوالات کی جانب آئیں گے. سر جی، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے آپ پروفیشن آپ نے شروع میں چوز کیا تدریس والا، لیکن بطور ہابی آپ نے فوٹوگرافی شروع کی. تو کس ایج میں آپ نے فوٹوگرافی کا آغاز کیا اور کس نوعیت کی آپ تصویریں لیتے تھے، اور کون سی ایسی تصویر تھی جس کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کلک ہوا کہ بھائی میں اس شعبے میں شاید آگے جا کے کوئی نام کما سکوں، کہ بڑی اچھی تصویر آپ کی بنی ہو؟ سٹارٹ آپ نے کیسے لیا؟ نوجوانی میں بہت 21-22 سال کی عمر میں سٹارٹ لیا تھا، اور اس وقت ڈیجیٹل کیمراز تھے ہی نہیں، اینالاگ یا فلم کیمرہ کا دور تھا. جو میری انسپائریشن تھی وہ اکثر اوقات کیلنڈرز ہمارے پنجاب میں یا ہمارے گھروں میں اینول کیلنڈر جو ہوتے ہیں وہ آیا کرتے تھے، اور ان پر تصاویر چھپی ہوتی تھی کاغان، ناران اور ان علاقوں کی. وہ بڑی انسپائر کرتی تھی. نیچر ہمیشہ سے انسپائر کرتی رہی مجھے. تو جب میں پہلی دفعہ نوجوانی میں اس علاقے میں آیا، وہ یہی بلوسم کا سیزن تھا، اپریل کے دن تھے، اور چیری بلوسم اور ایپریکارٹ بلوسم اس وقت عروج میں تھا. وہ دیکھ کے مجھے یہ ہوا کہ ریکارڈ کرنے کے لیے اپنی سفری یادداشتوں کو کوئی کیمرہ بھی پاس ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کیمرہ لیا بڑی مشکل سے. اماں میری اسکول ٹیچر تھی، تو اس وقت میری اسٹوڈنٹ تھی، ایج تھی، اسٹوڈنٹ ایج میں اتنے پیسے ہوتے نہیں، تو والدہ نے مجھے میرے شوق کے لیے کیمرہ دلایا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا. شروع میں تو ویسا ہی تھا جیسے ایک عام بندہ کیمرہ لے کے تصاویر لیتا ہے، اس میں کوئی کمپوزیشن نہیں تھی، میں اس آرٹ کو جانتا نہیں تھا. لیکن یہ میں نے وقت کے ساتھ اور اپنی غلطیوں کے ساتھ سیکھا اور گرو کیا، اور آج میں اس سٹیج پہ ہوں. جی، اکثر دیکھنے میں آتا ہے مختلف جو فوٹوگرافرز ہوتے ہیں جو عالمی سطح پہ شہرت پاتے ہیں، کوئی لینڈسکیپ میں جاتے ہیں، تو کوئی جو بلڈ ہیریٹیج ہے ان کی تصویریں بناتے ہیں،
کوئی مختلف اشکال کے لوگوں کے قومیتوں کے ان کے اوپر جاتے ہیں، تو آپ کو یہ جو لینڈسکیپ اور نیچرل جو بیوٹی ہے اس کی طرف جانے کی کوئی خاص وجہ تھی، یا اس کون سا ایسا علاقہ تھا جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا اور ابھی تک آپ نے اسی فیلڈ کو آگے جاری رکھا ہوا؟ دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ میرا نا کتابوں سے بڑا گہرا تعلق رہا. میری والدہ اسکول ٹیچر تھیں. وہ مڈل کلاس سے ہی مجھے غیر نصابی کتابیں لا دیتی تھی، جن میں زیادہ تر پوئٹری ہوتی تھی، افسانے ہوتے تھے، اور لٹریچر، اردو لٹریچر. جی، تو اس کی وجہ سے نا میرا نیچر کے ساتھ کتابوں کے توسط سے ہی ایک تعلق واسطہ، بن گیا. ایک تعلق بن چکا تھا. جی پھر وہ نیچر میں میرے مزاج میں وہ رس بھی چکا تھا. شروع میں جب میں نے فوٹوگرافی شروع کی تو وہ نیچر اور لینڈسکیپ کی ہی فوٹوگرافی تھی. میں وہ کمرشل فیلڈ کی طرف گیا نہیں، جی یعنی ویڈنگ ایونٹس وغیرہ میرے دل کو لگتے بھی نہیں تھے. نیچر کے ساتھ میرا تعلق شروع سے ہی، بچپن سے ہی مزاجن ایسا رہا. میں چھوٹے ہوتے جہلم کے کنارے، دریا جہلم اس وقت بہتا تھا، اب تو سوکھ گیا. تو والدہ اور والد کے ساتھ پکنک پوائنٹ پہ دریا جہلم کے کنارے چلے جانا، کشتی میں بیٹھ کے، جی تب دریا میں کشتیاں چلا کرتی تھی، تو گھنٹہ گھنٹہ وہاں پہ سیر کرتے رہنا. تو ایک بچپن سے جو آپ کا فیڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، جی وہی جی جی نکل کے سامنے آتا ہے. اور میرا لینڈسکیپ اور نیچر کا شوق تھا، میں نے اس کو ہی فلمایا، اسی کو شوٹ کیا. وقت کے ساتھ کچھ کمرشل فوٹوگرافی کی طرف میں گیا ہوں، لیکن وہاں پہ دل لگا نہیں نیچر کی وجہ سے، ٹھیک، تو وہ نہیں کر سکا میں. صحیح. تو یقیناً آپ فوٹوگرافی کے لیے ہمارے ملک کے بھی مختلف کونوں میں گئے ہوں گے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی آپ جی نے وزٹ کیا ہوگا، اور بلتستان آپ کئی بار تشریف لائے. تو آپ نے کیسا پایا جو وہاں کے جو نیچرل جو سینس ہیں، جو لینڈسکیپس ہیں، اور جو بلتستان میں نیچرل بیوٹی ہے، کس طرح کا کمپیریزن کریں گے آپ؟ دنیا میں نے کافی ممالک وزٹ کیے دنیا کے. دنیا جنرلی خوبصورت ہے. ہم لوگ تشبیہ دیتے ہیں زیادہ تر یورپ کو کہ یورپ بہت خوبصورت ہے. میں نے یورپ دیکھ رکھا ہے، خوبصورت ہے لیکن مین میڈ بیوٹی ہے، جی بڑا ویل ڈیکوریٹ ہے. وہ آپ کو لگتا ہے ایسے شو پیس سجا سجایا آپ کے سامنے ہے. جی آپ یورپ میں کچھ دن گزارنے کے بعد بور ہو جاتے ہیں، آپ کو سب چیزیں ایک جیسی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک. بلتستان کی یا ہمارے نارتھ کی خوبصورتی یہ ہے کہ 1000 سال سے جو چیز جیسی ہے نا، وہ ویسے وہاں سے پہ ویسی ہی چل رہی ہے. اور ہوں، بلتستان کی وادیاں، ان سے میرا دلی لگاؤ ویسے ہی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس طرف جب میرا آنا ہوا، میرے یہاں پہ کچھ دوست بنے، ان سے پھر فیملی ٹرمز بھی بنے. آنے جانے میں مزید دن بہ دن اضافہ ہوتا گیا. ہر سال 3 یا 4 دفعہ میرے یہاں پہ چکر لگتے رہے. بلتستان کی وادیوں میں نا امن امان، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی کنٹرول میں رہی ہے، اور ایجوکیشن ریٹ بہت زیادہ ہے، 90+ ہے. کرائم ریٹ بالکل زیرو ہے. یہ ہوں، عموماً پورے جی بی کا ہی ہے، لیکن بلتستان بالخصوص اپنی بھیڑ بکریوں، اپنے کلچر اور اپنے روایتی کھانوں کی وجہ سے مجھے اچھا لگتا رہا ہے. اور خاص طور پہ دیوسائی ہوں، 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 ہوں. بلتستان کا جو ہارٹ ہے، وہ میری فیوریٹ جگہ ہے بلتستان. ٹھیک. یہاں بلتستان آنے کا آپ کو اتفاق کیسے ہوا؟ کس طرح یہاں پہنچے؟ اور اب تک کتنے بار آپ یہاں آ چکے ہیں فوٹوگرافی کے لیے اور وزٹ کے لیے؟ مجھے اب تو یہ تعداد بھی یاد نہیں میں کتنی دفعہ آ چکا ہوں. شاید 50 سے زیادہ بار ہی آ چکا ہوں. میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ سال میں 6-7 بار بھی آنا اچھا، پڑا. ایک سال میں جی، ایک کئی سال کے اندر سیزنز ہی میں؟ کئی سیزنز میں، مختلف سیزن. میرا یہ رہا ہے کہ جو خزاں کا موسم ہے وہ مجھے ہمیشہ اچھا، ٹچ زیادہ کرتا پسند نہیں ہے. تھا. جی ہاں، خزاں میں تو میرا ضرور آنا ہوتا ہے. اور یہ سپرنگ میں اور خزاں میں، یعنی بلوسم ٹھیک. سیزن میں اور آٹم سیزن میں میرا چکر لگتا ہے. یہاں پہ آنے کی ریزنز جو تھی وہ یہی، اس کے قدرتی مناظر اور اس کا جو لینڈسکیپ ہے، بہت یونیک لینڈسکیپ ہے. اس کے جو دیہات ہیں ابھی تک وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. ایسا لگتا ہے ان کی گلیوں میں پھرتے کہ اب زمانہ قدیم میں کہیں پہنچ گئے ہیں. تو یہاں جو مقامی سطح پر بھی یقیناً فوٹوگرافرز ہیں، وہ بھی اپنے حساب سے کام کریں، تو ان کے کام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور ان کے آپ کیا مزید آپ ان کو گائیڈ لائن دیں گے؟ بلتستان میں نا بہت اچھے فوٹوگرافرز ہیں جو ینگ ہیں. ابھی ان کے سامنے ایک پوری عمر پڑی ہے. یاور طالب، علی نوری، امتیاز حسین، قمر وزیر، اور بہت سارے نام اگر صحیح. کسی کے رہ جائیں تو. اچھا، کبھی کبھی یہ اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں، کبھی کبھی میں ان کا کام دیکھتا ہوں تو میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ یہ کتنی جلدی، کتنی نوجوانی میں کتنا گروم گرو کر گئے. کر گئے، کتنا گروم کر گئے. اور ان کو شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ فیسلٹی میسر آ گئی، یعنی سیکھنے کا ان کو موقع مل گیا جو میرے زمانے میں نہیں تھی. میرے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، ڈائل اپ کا زمانہ تھا، بہت سلو ہوں ہوں انٹرنیٹ ہوں چلتا تھا. ہوں. تو سیکھنے کے مواقع بہت محدود تھے. میں تو لاہور جایا کرتا تھا، بائی شہر سیالکوٹ سے، اور انارکلی کے فٹ پاتھ پر میگزین وہ جو لنڈے میں جی آیا جی کرتے جی تھے، جی. ان میں سے دیکھنا کہ فوٹوگرافی کا میگزین کون سا ہے، نیشنل جغرافک کا کون سا ہے، وہ لے جانے اور انہیں سے پڑھ کے ان میں جو ٹیکنیک آتی تھی اس کو سیکھنا، پھر پریکٹس کرنا. ان کی خوش قسمتی یہ بھی رہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، یہ
سیکھ سکتے ہیں، ان کو کچھ نہ آئے یہ معلوم کر سکتے ہیں. ہم بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ چیز کیسے اور وہ آپ نے کیسے شوٹ کر لیا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی خوش قسمتی اپنی جگہ، لیکن ان کا ہارڈ ورک ضرور ہے. انہوں نے صحیح ایسی ایسی جگہوں کو ایکسپلور کیا جہاں پہ ابھی تک میں بھی نہیں جا سکا. پہنچ اور کبھی صحیح کبھی میں ان سے پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کس علاقے کی تصویر ہے، میں نے یہاں پہ جانا ہے، اور یہ مجھے اب گائیڈ کر رہے اچھا ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ویسے تو ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے، ایک جو کسی بھی شعبے کا ایکسپرٹ ماہر ہوتا ہے، اس کا ہر فن پارہ جو ہے وہ ایک مثالی ہی ہوتا ہے. آپ کی پوری اب تک کی لائف اسی میں گزری ہے، اور یقیناً ایک سے بڑھ کر آپ کی شاہکار تصویریں بنی ہوں گی. لیکن آپ اپنی جب ان تصاویر پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو کوئی ایسی تصویر ہوگی جس کو آپ کا واقعی یہ شاہکار میرے حساب سے میں کہہ سکتا ہوں. تو کس علاقے کی کون سی تصویر آپ کے اپنے نظر میں اگر ہم کہیں کہ جس کو آپ شاہکار قرار دے سکیں؟ دو تصاویر کا میں ذکر کروں گا. ایک تو ہمارا ایریا غزر ٹھیک کی جانب آپ اگر جائیں شندور کے پاس تو نیچے بیسر کے مقام پر ایک سکول ہے، پرائمری سکول. ٹھیک وہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، پیچھے برف پوش پہاڑ ہے، اور بچوں کے پاس سویٹر بھی نہیں، سخت سرما کا موسم ہے وہ. تو وہ تصویر نیشنل جغرافک نے چونکہ پرنٹ کر دی، اور اس کو ٹھیک اتنی زیادہ شہرت ملی کہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ آپ نے جس سکول کی تصویر کھینچی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، جو نیشنل ٹھیک جغرافک نے پبلش کی ہے. تو اس بہانے اس سکول کے بھی مسائل حل ہو گئے. میں نے ان کو پھر کہا آپ اس سکول کے یہ مسائل ہیں جو میرے نوٹس میں ہیں، اس کو دیکھیں. اچھا ایک تو وہ تصویر خوبصورت ہے، دوسرا چونکہ اس تصویر کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات، بچوں کی مشکلات اور ٹیچرز کی مشکلات آسان ہے، تو وہ مجھے اچھی لگتی ہے. دوسرا دیوسائی کی شوسر جھیل کی میری دوسری فیوریٹ تصویر ہے، وہ بلتستان کی. زبردست جی. یہاں ظاہر ہے جس طرح انٹرو میں گفتگو بھی ہوئی کہ جو آپ کی تصاویر انٹرنیٹ کے ذریعے، مختلف میڈیا چینلز کے ذریعے دنیا تک پہنچتی ہے، تو یہ یہاں پہ ٹورزم کو بوسٹ کرنے کا بھی یقیناً ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہو رہا ہے. تو آپ کیونکہ ایک آرٹسٹ ہونے کے ناطے، ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہونے کے ناطے، آپ کا اپنا ایک اینگل ہے خطے کی خوبصورتی اور ان کو دیکھنے کا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں ٹورزم کو مزید فروغ دینے کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہونے چاہیے جو کیے جائیں تو پھر یہاں پہ ٹورزم مزید ترقی کر سکتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں کافی سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے پاس پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کر لیں، اور لنک روڈ یعنی ویلیز کو کنیکٹ کرنے والے روڈ، ان کا انفراسٹرکچر اگر اچھا ہو جائے، اور یہاں پہ کچھ بیسک سہولیات فارن ٹورسٹ کے لیے پیدا کر دی جائیں، تو اس کا ٹوریزم بہت اٹھ سکتا ہے. ٹوریزم ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن میں. صحیح بلتستان جنرلی ایک پیسفل ایریا، جی بی ایک جنرلی پرامن ایریا، لیکن جو راہداری ہے، جو یہاں تک آنے کا روڈ ہے جسے ہم کرکرم ہائی وے کہتے ہیں، وہاں پہ کچھ انسیڈنٹ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ سب ٹوریزم زیرو ہو جاتا ہے. ہم جتنی آج تک سافٹ پروموشن کر کے اس ملک کا امیج اجاگر کرتے ہیں وہ زیرو ہو جاتا ہے. جو لوگ یہاں پہ ٹریول پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آنے سے رک جاتے ہیں کہ پتہ نہیں حالات کیا ہو گئے یہاں پہ. تو یہاں پہ ایک تو کمیونیکیشن سسٹم، سڑکوں کا نظام، اور یہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر فارنرز کے لیے. ٹھیک مثلا فارنر یہاں پہ کیوں آئے گا؟ ایک سیدھی سی بات ہے کہ وہ دبئی کے پاس کچھ بھی نہیں. دبئی میں دنیا کا 1 ملین ٹورسٹ چلا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کو پوری آزادی ہے. وہ کسی کلب میں جانا چاہتا ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. ترکی میں ٹوریزم کیوں بوسٹ ہوا؟ وہ بھی اسلامی ملک ہے، کیونکہ وہاں پہ فارن ٹورسٹ کو مکمل آزادی ہے، اس کے ذہن میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. یہاں پہ آتے ہوئے اگر کسی کے ذہن میں بھی 1% بھی ڈر خوف آ جائے نا کہ میں ایسے ملک میں کیوں جا رہا ہوں جس میں میری جان کو رسک ہے یا جس کا انفراسٹرکچر ہی ڈیولپ نہیں، تو وہ اس ملک میں نہیں آتا. وہ کہے گا میں آلٹرنیٹ کوئی ملک پلان کر لیتا ہوں. تو ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، دوسرا لا اینڈ آرڈر خاص طور پہ KKH کو سیو کرنے کی اور جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں ان پہ قابو پانے کی، اور تیسرا یہاں پہ ہوٹلز میں جو کہ فارنز کو آپریٹ کرتے ہیں اور فارن لوگ وہاں پہ جا کے ٹھہرتے ہیں، وہاں پہ بیسک نیسیسٹی ان کی بار کی یا اس طرح کی وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا ٹوریزم اٹھ جائے گا. صحیح. اب ایک میں ہمارے جو ینگ جنریشن ہے ان کی رہنمائی اس حوالے سے، کوئی بندہ فوٹوگرافر بننا چاہے وہ بائی برتھ ہے یا ٹریننگ لے کے آپ جیسے سینئرز سے کچھ گائیڈ لائن لے کے فوٹوگرافر بن سکتا ہے، کیا رہنمائی کریں گے آپ ان کے دیکھیں فوٹوگرافی ایسا آرٹ ہے جو سیکھا جا سکتا ہے، لیے؟ ضروری نہیں کہ بائی برتھ ہی ہو. کئی آرٹ کے شعبہ جات ایسے ہیں جن میں خدا داد صلاحیت ہی ہو تو ہو. جیسے آپ گلوکار نہیں بن سکتے، آپ شاعر نہیں بن سکتے، وہ خدا داد، یہ کچھ خدا داد صلاحیتیں ہیں. لیکن کچھ آرٹ فیلڈز ایسی ہیں جن کو آپ پریکٹس کر کے سیکھ سکتے ہیں. فوٹوگرافی انہی میں ہے، پینٹنگ بھی انہی میں ہے. ٹھیک تو اس کو اگر
پریکٹس کیا جائے، اس کی تھیوری سیکھی جائے، اس کو پریکٹس میں لایا جائے تو بہت اچھے فوٹوگرافر بن سکتے ہیں. اور اس میں کمانے کے مواقع دیکھیں، کمرشل جو اس کا رخ ہے نا، یعنی ویڈنگ ایونٹس اور کارپوریٹ سیکٹر کے اور انڈسٹریل سیکٹر کے شوٹ، اس میں کمانے کے بے شمار مواقع ہیں اور اس میں بہت بڑا مارجن ہے، اسکوپ ہے. اگر آپ اسکلڈ ہیں تو آپ اپنی لائف سیٹل کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں. پھر اگر آپ ویڈیوگرافی ڈاکومنٹری میکنگ کی طرف آتے ہیں تو آپ کے لیے تو پورا ہورائزن اوپن ہے. لیکن اگر آپ میری والی فیلڈ میں جاتے ہیں، یعنی لینڈسکیپ، پورٹریٹ یا ٹریول فوٹوگرافی جسے ہم کہا جاتا ہے، تو اس میں ایک وقت لگتا ہے. آپ کی ریپوٹیشن بلڈ ہوتے، آپ کی اسکل دنیا کے سامنے آتے، اور اس کے بعد جا کے آپ فائنینشلی گرو کر سکتے ہیں. صحیح. تو سر آپ کی کیونکہ ایک کافی عرصہ آپ کے اس فوٹوگرافی میں گزرا ہے، تو آپ کے کلیکشن تک کوئی ایکسیس کرنا چاہے، ان فوٹوز کو دیکھنا چاہے، تو یہ پبلش شدہ ہیں، کوئی کتابی صورت میں موجود ہے، یا کسی ویب سائٹ کے ذریعے لوگ اگر اس کو ایکسیس کرنا چاہیں تو کیا اس کے لیے طریقہ کار؟ دیکھیں، بہت ساری تصاویر تو ڈان میں پبلش ہو چکی. ڈان نے ایک آرٹیکل کی سیریز میں نے ڈان کے لیے کی، اس میں جی پی کی ہر ویلی، ہر علاقے کے بارے میں نے لکھا بھی اور اس کے ساتھ تصاویر بھی اٹیچ ہیں. دوسرا فلکر ایک پلیٹ فارم ہے فوٹوگرافرس کا، اس میں میری پوری گیلری، وہ ہے ہی فوٹوگرافرس کا پلیٹ فارم، اوپن ہے. تیسرا فیس بک پہ پیج ہے، اس کے اوپر بھی میری آج تک جتنی فوٹوگرافی ہے وہ سب اس پہ پبلش ہے. چوتھا، لوگوں نے یوٹیوب پہ اس کے پیکیجز بنا کے اپنا پبلش کیے ہوئے ہیں. تو فوٹوگرافی میری ساری کی ساری پبلش ہے. 2-3 سورس سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا. ٹھیک. آخر میں اگر آپ کوئی ہمارے نئی جنریشن کو جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہ ہے کہ جب میں یہاں پہ آنا شروع ہوا تھا تو اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں کافی فرق ہے، لوگوں کی سوچ میں بھی اور علاقے کی ڈیولپمنٹ میں بھی. آہستہ آہستہ علاقہ بھی، آپ کا ایریا بھی ڈیولپمنٹ کی طرف گیا، ڈیولپ ہوا، اور لوگوں کا سوچ بھی، ویژن بھی براڈ ہوا. یہ ریلیجیس ایریاز ہیں. ایک تو یہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ریلیجیس ایریا ہیں. دوسرا، یہاں کے لوگوں کو بھی، ٹورسٹ کو ویلکم کرنا چاہیے. جب آپ کسی بھی ٹورسٹ کے ساتھ خوش اخلاقی سے بولیں گے، اس کو ویلکم کریں گے اپنے ایریا میں، تو آپ کا ٹورزم بڑھے گا. جو بھی یہاں پہ آئے گا وہ سرمایہ آپ پہ لگائے گا، آپ کے ہوٹلز میں ٹھہرے گا، وہیں سے کھائے گا، وہیں سے کچھ شاپنگ کرے گا. جب شاپنگ کرے گا تو علاقے میں خوشحالی آئے گی اور آپ ہی کا جو ہے معیار زندگی بلند ہوگا. تو ایک تو ٹورسٹ کو ویلکم کریں. نوجوانوں سے میری یہ اپیل ہے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کو اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں. جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی فارنر ہے یا کوئی پاکستان سے آیا ہوا ہے تو اس کو بتائیں کہ آپ کیسے آئے، آپ یہ جگہ جائیں، آپ اس جگہ جائیں. اس کو مکمل گائیڈ کریں، وہ اتنا خوش ہوگا اور بھلا آپ کا ہی ہے. صحیح. جی ناظرین، آپ نے آج کے ہماری شخصیت سید مہدی بخاری صاحب کی قیمتی آراء آپ نے سنے. یقیناً آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا. کسی اور مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.